اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے یہ یقیناً کوئی رسمی جملے نہیں، حقیقت یہی ہے کہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم جمعۃ المبارک کے اس مبارک اجتماع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سماعت کر رہے ہیں اور سیرت طیبہ سے اپنے ذہنوں کو اپنے دلوں کو روشن اور منور کر رہے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں، اپنے اندر سکون پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے خوش نصیبوں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی شامل فرمائیں اور ہمیں وقتاً فوقتاً شکرانے کے طور پر رب کے حضور 2 رکعات ادا کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے عوض میں دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کرنی پڑ جائے۔ جس طرح میرے محبوب کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ تم بڑے عظیم لوگ ہو، مگر تمہارے بعد کچھ ایسے عظیم مسلمان بھی آئیں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میری ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے اپنی ساری عمر کی کمائی بھی لگانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایسے میرے خوش نصیب غلام بعد میں آئیں گے تو وہ مستحق مبارک کے ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے اپنے مبارک فرامین میں یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان خوش نصیب لوگوں کی صفوں میں شامل فرمائیں۔ آپ کے علم میں یہ بات موجود ہوگی کہ ملک پاکستان یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر اس کے اندر اب قوانین غیر مذہب اور غیر اسلامی ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح آج کل ایک کرنٹ ایشو اور ہاٹ ایشو ہے کہ جس کے اندر جینڈر کو ٹرانسفر یعنی تبدیل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس قانون کے اندر کیا شقیں ہیں، کیا برائیاں ہیں، وہ ایک طرف سال قبل 2018 سے آپ مجھے بتائیے، آپ کی زندگیوں کا ایک حصہ ملک پاکستان میں گزرا ہے۔ 2018 سے لے کر 2022 تک کا جو ایام اور دن گزرے ہیں، اس میں کتنی تیزی کے ساتھ مسلمانوں پر آفتیں آئی ہیں۔ کبھی فائلر کے نام پر مسلمانوں کو لوٹا گیا، کبھی کرونا کے نام پر مسلمانوں کے مال کو دبایا گیا، اور کبھی آفت سیلاب کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو چیلنج کرنا ہے، دعوت دینا ہے۔ جس طرح میرے استاد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف عبداللہ قادری صاحب نے کل کی مبارک نشست میں یہ بات بڑی توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا، قرآن میں قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، قوم یوسف کا ذکر کیا، قوم ابراہیم کا ذکر۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا
تو تفصیل کھول کر بیان کر دی کہ یہ ایسے گندے مرد تھے جو مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے، ان کی خواتین ایسی گندی خواتین تھیں جو خواتین کی طرف مائل ہوتی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو بدل دیا، ان پر پتھر کا عذاب آیا، مہنگائی کا عذاب آیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے انہیں دنیا کے اندر سے ہی ختم کر دیا۔ وہ قوم لوط جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ گناہ یہی تھا جو آج پاکستان کے اندر قانون پاس ہونے جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی اس گندگی سے محفوظ فرمائیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی گندگی ہے، اتنی بڑی گندگی ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق بھی ایسے مردوں کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا، جبکہ قرآن اور حدیث کا یہ قانون ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ ایسے مفسدین، فساد کرنے والے، گندے جراثیم پیدا کرنے والے لوگوں کو دنیا سے ختم کر دیا جائے، مگر پاکستانی قانون کے مطابق انہیں عمر کی قید سنائی گئی ہے۔ مگر اب جب یہ ایکٹ آ چکا، یہ قانون بن چکا، تو اب یہ سارے قوانین قرآن اور حدیث کے ہوں یا پھر پاکستانی قانون ہو، اس کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، اور پھر تحت الثری ڈال کر اس پر لوگ جو ہم جنس پرستی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس گندے کام کی طرف، وہ لوگ اپنے آپ کو کھل کر قانونی جو ہے وہ حفاظت میں آ کر یہ گندا کام کریں گے۔ پہلے بھی گندا کام ہوتا رہا، اکثر ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر اس طرح کی باتیں وائرل ہوتی رہتی تھیں، فلاں یہ کام ہو گیا، فلاں سے یہ کام ہو گیا، کیونکہ بے حیائی کا طوفان اتنا عروج پر ہے نا، انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ مگر پہلے اس کو یہ غلط کام سمجھ کر کیا جاتا تھا، اور اب اس کو قانون کی آڑ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم پاکستانی قانون کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ گویا غلط کام کے دروازے کو بند کرنے کے بجائے ان کے لیے قانون بنا کر اللہ کے عذاب کو بھی چیلنج طرح 2008 میں خواتین حقوق النساء بل پاس ہوا۔ اس سے پہلے ہر گندی عورت یا گندی بچی، لڑکی اگر کوئی گندا کام کرتی تھی تو ڈر ڈر کر کرتی تھی کہ انہیں پولیس کا بھی خوف ہوتا تھا اور اعلیٰ حکام اداروں کا بھی خوف ہوتا تھا۔ مگر جب یہ حقوق النساء بل پاس ہوا تو مجھے بتائیے، بالکل عیاشیوں کے ساتھ پارک کے پارک جو ہے بننے شروع ہوئے، اور بے حیائی عام ہوتی چلی گئی، عذابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لیکن آج بھی اگر ہم اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گے، اس قانون کو گندا اور غلط نہیں کہیں گے، اپنی اولاد کو اس قانون کے جراثیم سے نہیں بچائیں گے، تو یاد رکھیے گا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے یہودیوں کی۔ ہم تو 10 منٹ کا بعد کا سوچتے ہیں نا کہ 10 منٹ کے بعد ہم کیا کریں گے، 15 منٹ کے بعد ہم نے کیا پلاننگ کرنی ہے، نتیجہ دینا ہے۔ مہینہ بھر بہت زیادہ صابر ہوتا ہے تو وہ 6 مہینے کا رزلٹ دکھتا ہے۔ یہ یہودی اور عیسائی ایسے گندے ہیں، لوگ ہیں جو آنے والی 100 سال کی پلاننگ ابھی سے کر چکے ہوتے ہیں اور اس پر ذمہ داریاں بانٹ چکے ہوتے ہیں۔ گویا یہ مسلمانوں کی جو اللہ نے طاقت دی ہے نا، اولاد کو بڑھانے کا سلسلہ ہے، یہ اولاد کے سلسلے کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کی جو اولاد کا سلسلہ بڑھ رہا ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ جو طاقت اللہ نے مرد کو دی ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے، اور جو مادہ اللہ نے عورت کو دیا ہے، وہ عورت کے درمیان نہیں آ سکتا، مرد کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ امت مسلمہ کے جوانوں کو کم کرنا، انہیں بے حیائی کے طوفان کی طرف لے جانا، ان کی نسلوں کو تباہ کر دینا، برباد کر دینا، یہاں تک کہ انہیں دنیا میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑنا، اس قانون کی آڑ میں یہ سب کچھ ہوگا۔ اور اگلے 50 سال 60 سال کے بعد آپ میں سے جو بچے یہاں پر موجود ہوں یا اپنی اولاد کو یہ باتیں بتائیں، تو یہ آپ کی اولادیں یاد رکھیں گی کہ وہ مسجد میں وارثان محراب و ممبر نے 50 سال پہلے اس کی طرف نشاندہی کر دی تھی۔ آج یہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے صدقے سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گندی لعنت سے محفوظ فرمائیں، اور جس طرح رب العالمین نے ہر راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے،
جائز راستے کو رب العالمین ہمیں اختیار کر کے رب کی رضا اور اولاد کے حصول کے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سن 8 ہجری کے متعلق ہم سماعت کر رہے ہیں۔ سن 8 ہجری کے ابتدائی ایام میں، یعنی سمجھ لیجئے کہ محرم، صفر اور ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر جنگ موطا ہوا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر اور دیگر مسلمانوں کو سردار بنا کر بھیجا کہ ان کے بعد یہ آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا اور علم آ گیا، اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں کی برکت سے 9 تلواریں جہاں آپ نے توڑی ہوں کافروں کو مار مار کر، اور مسلمانوں کی جو شہادت کے اس جنگ میں تعداد ہے وہ صرف 11 ہے۔ 11 افراد کی قربانی دیکھ کر مسلمانوں نے موطا کی جنگ کو بھی حضور کے نالین کے صدقے سے فتح عطا فرما دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس کے بعد یہ قافلہ حضور کی طرف بڑھتا ہے، اور پھر سن 8 ہجری میں رجب المرجب کے مہینے میں ایک سریہ ہوا تھا، سریتہ، یعنی ایسی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جسمانی ذات مصطفیٰ خود اس جنگ میں شریک نہ ہوں، اسے یہ کہا جاتا ہے، اور وہ اس کو تاریخ کی کتابوں میں الخبط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور الخبط یعنی خبط عربی کے اندر پتوں کو کہا جاتا ہے، جس طرح درخت کے پتے ہوتے ہیں۔ اس جنگ کا نام الخبط کیوں رکھا گیا، اس کے متعلق بخاری شریف اور دیگر بڑی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے محبوب نے 300 اصحاب کا لشکر انہیں امیر بنا کر اس طرف روانہ کیا کہ جاؤ، وہاں جا کر قبیلہ جہینہ، ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، قبیلہ جہینہ، ان کے لوگوں پر نظر رکھو کہ یہ کس چال کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح حضور کے حکم پر 300 صحابہ کو لے کر چل دیے، اور کیفیت یہ بن گئی کہ وہاں 1 مہینے کا اسٹے تھا اور سامان بھی مکمل نہ تھا، مگر حضور کا حکم تھا چل دیے، نہ کھانے کی اشیاء مکمل، نہ جنگی لباس مکمل، کچھ بھی نہیں، تعداد بھی صرف 300 اور بہت بڑا قبیلہ اور بہت بڑا علاقہ فتح کرنے جانا ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو بس کیفیت مسلمانوں پر یہ تھی کہ ہماری طرح شکوے شکایت والے نہ تھے، کیفیت یہ تھی کہ ایک کھجور کے اندر 2 صحابہ کرام علیہم رضوان ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، ایک کھجور لیتے، آدھی ان کو دیتے، آدھی ان کو دیتے۔ اگر یہ کیفیت مجھ پر اور آپ پر آ جائے نا تو ہم قیامت صغریٰ کا معاملہ کر دیں کہ ہم دین پر چلتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی رزق نہیں مل رہا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی۔ وہ تو ایمان کامل کے ایسے آئیڈیل ہیں کہ قرآن کہتا ہے ان کے مطابق ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان قبول ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان خوراک کی اس قدر کمی تھی کہ 2 کھجوروں پر، یعنی 1 کھجوروں پر 2 صحابہ کرام علیہم رضوان گزارا کر رہے تھے، وہ بھی 3 وقت کے بجائے 1 وقت ملتا تھا۔ اب کھجوروں کا سلسلہ بھی ختم، قریب میں جتنے درخت لگے تھے ان پر جتنے پتے تھے انہیں توڑ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان پتوں کو کھایا تھا۔ ایسی کیفیت 15 سے 20 دن گزری تھی۔ کیسی خطرناک کیفیت ہوگی مجھے آپ بتائیے کہ پتے کھانے پر جائیں۔ اگر انسان 3 وقت پتے کھا لینا تو اندر کا نظام وہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نظام رکھا ہے، جو جس چیز کو طلب کرتا ہے اس سے اگینسٹ آپ لے لیں تو آپ کا اندر کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ لیکن 18 دن تک کھجوروں اور پتوں پر گزارا کیا۔ پھر جب کہتے ہیں نا کہ مالک دیکھ رہے ہوتے ہیں، مالک کبھی انسان کو بے آسرا نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ مالکوں کے یہاں نوکروں کی بھی کمی نہیں ہے، اور جن مالکوں نے چن لیا ہے اب وہ آسرا بھی خود بنا دیتے ہیں، راستے بھی خود بنا دیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ 15 اور 20 دن کا جو یہ امتحان کا وقت تھا نا، یہ مکمل ہوا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق آپ اپنے لوگوں میں یہ بات بیان کر رہے تھے کہ میں اس جنگ میں موجود تھا، 1 ماہ کی وہاں پر ہمارے لیے اسٹے تھا، رکنا تھا۔ 17-18 دن گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے امتحان کی ان گھڑیوں کو ختم کیا اور ہمارے رزق کا یہ سامان اس طرح پیدا فرمایا کہ سمندر کی موجوں میں اتنی موٹی اور بڑی سی مچھلی ساحل سمندر پر آ گری کہ ہم بقیہ دنوں میں کھاتے رہے، بلکہ ہم نے اپنے ساتھ وہاں کے مسافروں کو بھی کھلا دیا۔ جب واپس مدینے پلٹے تو اس کا گوشت واپس بھی لے آئے، پورا راستہ کھاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے اندر جو کانٹوں کا سلسلہ ہوتا ہے مچھلی کے اندر، فش کے اندر، ہم نے 2 بڑے بڑے کانٹے جب زمین میں گاڑ دیے تو وہ خیمہ لگانے کے لیے بھی کام آ گئے۔ اللہ نے رزق کے لیے اتنی بڑی مچھلی عطا فرما دی تھی۔ جب ایک انسان اللہ کے لیے مخلص ہو کر نکلتا ہے نا تو غیبی مدد اس کے لیے شامل حال ہو ہی جاتی ہے۔ یہ میرے لیے بھی درس ہے، سارے مسجد کے علماء کے لیے، مسجد کے خادموں کے لیے، آپ نمازیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اگر اپنی دکان کے گلے پر بھی بیٹھے ہو نا تو لالچ مت کیجیے گا، دین کے لیے اپنے وقت کو ضرور مختص کیجیے گا، کیونکہ جو دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ نکل پڑے تو رب وہاں سے رزق عطا کرتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب تعالیٰ وہاں سے اسے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے رزق کے اسباب بن جاتے ہیں۔ لہذا آج کا درس ہم اسی بات پر اپنی ان باتوں کو اختتام تک لے جاتے ہیں کہ اس پتے کھانے والی جنگ کے اندر صحابہ نے ابتدائی لمحات میں قربانی دی تھی، اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ایک کھجور بھی کھا کر، آدھی کھجوریں بھی کھا کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے شکوے شکایات اور ناشکری کے الفاظ نہیں کہے تھے، صبر کیا تو صبر کا پھل کیسا میٹھا ہوا۔ قرآن سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے، 2 پارہ 3 رکوع 1 آیت، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہاں جی، جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے نا خوف کے ذریعے سے، جوع بھوک کے ذریعے سے، اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو محبوب کی زبانی اسے خوشخبری دے دی جاتی ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت و رضوان کی اور سلامتی کی بارش نازل کرتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہوتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی نعمت سے مالا مال فرمائیں اور ناشکری سے محفوظ فرمائیں۔ 8 سنہ ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ ہوا تھا، اب انشاءاللہ فتح مکہ کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کچھ دیر قبل تشریف جلدی لے آئیں تاکہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ واقعات سننے میں بھی آپ کی اولاد کو اور آپ کو بھی شوق پیدا ہو، حضور کے سیرت کا پیغام ہم سب کے حصے میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا